رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس سڑک کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں رات کو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور درختوں کی شاخیں ہل کر عجیب آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ علی کے دوستوں نے مذاق میں کہا، کہتے ہیں یہاں ایک عورت کی روح بھٹکتی ہے۔ علی ہنس دیا، مگر اچانک ان کی گاڑی خود ہی بند ہو گئی۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ علی گاڑی سے باہر نکلا اور موبائل کی لائٹ آن کی۔ جیسے ہی اس نے سڑک کے کنارے روشنی ڈالی، اسے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس عورت دور کھڑی نظر آئی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ علی نے سوچا شاید کوئی مسافر ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس عورت نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں۔ اچانک وہ عورت زمین سے اوپر ہوا میں اٹھ گئی۔ علی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک وہ عورت چند سیکنڈ میں اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ اس نے خوفناک آواز میں کہا، یہ سڑک میری ہے۔ اگلے ہی لمحے علی کے دوستوں نے دیکھا کہ علی چیختے ہوئے زمین پر گر گیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہاں کوئی عورت نہیں تھی، صرف سڑک پر علی کا موبائل پڑا تھا، اور اس موبائل کی اسکرین پر ایک تصویر تھی، اسی عورت کی جو اب ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ دوستوں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ان کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ عورت بالکل ان کے قریب کھڑی تھی، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے چہرے پر عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اچانک گاڑی کے دروازے خود بخود زور سے بند ہو گئے۔ علی کا دوست احمد گھبرا کر چیخا، گاڑی میں بیٹھو، ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ سب جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لمحے گاڑی کے شیشے پر کسی نے آہستہ آہستہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ ٹک ٹک ٹک۔ احمد نے ہمت کر کے شیشے کی طرف دیکھا۔ وہی عورت شیشے کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں اب خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ شیشے سے لگا دیا اور زور سے چیخی۔ اسی لمحے گاڑی خود ہی سٹارٹ ہو گئی۔ احمد نے فوراً گاڑی بھگائی اور وہ سب تیزی سے اس سنسان سڑک سے دور نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ شہر پہنچے تو سب نے سکون کا سانس لیا، مگر علی اب بھی خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ احمد نے پوچھا، علی تم ٹھیک ہو؟ علی آہستہ آہستہ ان کی طرف مڑا اور پھر آہستہ سے مسکرایا، مگر وہ علی کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح لال سرخ ہو چکی تھیں اور اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔